بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طریقہ نماز میں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے افعال نماز۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہیں الفاظ نماز جن پر ہم نے گفتگو کی تھی آپ کے سامنے، اور ایک ہے افعال نماز۔ الفاظ نماز سے مراد یہ ہے نماز میں ہم کیا کیا پڑھتے ہیں، اور افعال نماز سے مراد یہ ہے کہ نماز میں ہم کیا کیا کرتے ہیں، کون سے کام ہیں جو نماز میں ہمیں کرنے پڑتے ہیں۔ تو میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اور بقدر ضرورت ان کی وضاحت بھی آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر جب ہم نماز کا ارادہ کرتے ہیں تو ایک ہے نیت کرنا، اور نیت عربی زبان کا لفظ ہے۔ نیت کس کو کہتے ہیں؟ النیت القصد، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، جو ہمارے ہاں عام طور پر مشہور ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو کتابوں میں بھی لکھا ہے اور ہمارے عوام اس کو ادا بھی کرتے ہیں کہ نماز پڑھتا ہوں میں 4 رکعت نماز ظہر، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ تو یہ کہنا ضروری نہیں ہے، یہ ویسے استحضار کے لیے کرتے ہیں تاکہ توجہ رہے، اصل نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ میں گھر سے نکلا، میں دفتر سے نکلا، میں کہیں بھی راستے میں تھا، مسجد کی طرف متوجہ ہوا، یا کہیں بھی میں اکیلے نماز پڑھتا ہوں، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں، جب میں اٹھا فرض نماز کے لیے تو اگر مسجد میں بھی بیٹھا ہوں، جب جماعت کھڑی ہو گئی تو کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں فرض نماز ادا کر رہا ہوں۔ تو وہ جو جس مقصد کے لیے میں اٹھا ہوں اسی مقصد کو نیت کہتے ہیں۔ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نفل نماز ہو، سنت نماز ہو، واجب نماز ہو، فرض نماز ہو، کوئی بھی فرض، جب اس نماز کے لیے میں اٹھ کے کھڑا ہوا تو میری نیت خود بخود ہو گئی۔ تو النیت القصد، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور یہ نیت نماز کے اندر فرض ہے۔ جب بھی میں نماز کا ارادہ کر لوں تو نیت کرنا فرض ہے، ایک۔ نمبر 2، دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو ظاہر بات ہے قیام فرض ہے نماز کے اندر، کھڑا ہونا نماز کے اندر یہ فرض ہے قیام۔ تو ایک تو قیام فرض ہے، دوسری بات ہے جب نماز میں کھڑے ہوں گے تو دونوں پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے مرد کے لیے۔ یہ مردوں کی نماز کا طریقہ میں سمجھا رہا ہوں۔ کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ دونوں پاؤں کے درمیان کم از کم 4 کھلی انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے، 4 کھلی انگلیاں، یہ کم از کم فاصلہ ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنی جسامت کے مطابق فاصلہ بنائے، جتنا فاصلے کی ضرورت ہو اس کو اتنا ہی فاصلہ بنائے۔ کسی کا قد بڑا ہوتا ہے، کسی کا قد چھوٹا ہوتا ہے، کسی کا جو ہے وہ جسم بھاری ہوتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے، تو ہر آدمی کو اپنی جسامت کے مطابق فاصلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اس کا عام مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب عام حالات میں چلتا ہے تو یہ اس کا فطری فاصلہ ہے۔ جب انسان چل رہا ہوتا ہے تو نہ بہت پاؤں ملا کے چلتا ہے، نہ بہت کھلے کر کے چلتا ہے، بلکہ ایک عام درمیانی رفتار میں۔ یہ جو عام درمیانی رفتار ہمارے چلنے کی ہوتی ہے یہی انسان کا فاصلہ ہے۔ تو دونوں پاؤں کے درمیان میں نے بتایا کہ مرد کے لیے کم سے کم 4 کھلی انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے، اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ اپنی جسامت کے مطابق فاصلہ بنائیں۔ نمبر 3، نیت کرتے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا، کان کی لو کے ساتھ۔ یہ جو کان کا نرم حصہ ہے اس کو کان کی لو کہتے ہیں۔ کان کی لو تک کان کی لو کے ساتھ ٹچ کرے اس کو، نہیں تو اس کی سیدھ میں برابر لائے، یہ سنت ہے۔ دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ بھی سنت ہے۔ اسی طریقے سے یہ دونوں ہاتھ جو ہم اٹھاتے ہیں تو یہ کانوں تک اٹھانا یہ بھی سنت ہے۔ سنت خوبصورتی ہوتی ہے، جتنا ہم اپنی نماز کو بہتر کریں گے تو سنت کے مطابق جتنا بہتر چلیں گے نماز میں خوبصورتی آئے گی اور بہتری آئے گی۔ تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا، یہ انگوٹھے جو ہے ہاتھوں کے یہ کان کی لو کے ساتھ ٹچ کرے یا اس کے برابر سیدھ میں لائے۔ اور انگلیوں کی جو حالت ہے ہاتھ کی انگلیوں کی، دیکھیں تقریباً 4 حالتیں ہوتی ہے۔ جب ہم نیت کرتے ہیں کانوں کو اوپر اٹھاتے ہیں تو اس وقت ہاتھوں کی انگلیاں ہیں وہ درمیانی ہوں۔ اسی طریقے سے جب ہم رکوع کریں تو رکوع کے اندر بالکل کھلی ہو،
جب سجدہ کرے تو بہتر طریقہ بالکل بند ہو، اور جب قاعدے پہ بیٹھے اتحیات میں تو درمیانی حالت. درمیانی حالت کس کو کہتے ہیں؟ جب انسان عام حالت میں ہوتے، دیکھیں ابھی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو میری انگلیاں بالکل درمیانی ہیں، نہ میں نے یوں رکھی ہے نہ میں نے بالکل بند رکھی ہے. تو عام حالات میں انسان جب اپنے معمول کی زندگی پر ہوتے تو انگلیوں کی حالت درمیانی ہوتی ہے. نیت کرتے وقت دونوں ہاتھ جب کانوں تک اٹھائے تو انگلیوں کی حالت درمیانی ہو، بالکل قبلے کی طرف کر کے اور درمیانی حالت میں ہو. نمبر 4، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، بالکل ناف کے پاس نیچے ہاتھ باندھنا. دیکھیں ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ہے کہ ہاتھ لٹکا کے نماز پڑھنا، ہاتھ اوپر باندھنا، سینے کے اوپر باندھنا، ناف کے نیچے باندھنا. حنفی مسلک کے مطابق، اور یہ سب احادیث سے ثابت ہے، یہ سب احادیث سے ثابت ہے. اس سے ہمیں کسی ماحول کو دیکھ کر کے یا کسی کی باتوں میں آ کر کے، چونکہ علم نہیں ہوتا تو بسا اوقات باتوں میں آ کر کے لوگ اتنا انسان کو شک میں ڈال دیتے ہیں. یہ سب سنت ہے. دیکھیں میں ان کو بھی سنت کہہ رہا ہوں، وہ بھی سنت ہے. اگر پڑھتے ہیں، اگر کسی نے ہاتھ نہیں باندھے، کسی نے سینے پہ نہیں رکھے، کسی نے نماز تب بھی اس کی ہو جائے گی. سنت رہ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، خوبصورتی متاثر ہوتی ہے. تو میں حنفی مسلک کے مطابق جو حدیث سے ثابت ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، تو ہاتھ مرد کے لیے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے. نمبر 5، قیام کی حالت میں جب ہم نماز میں کھڑے ہوں، نیت کر لے، ہاتھ اٹھا لے، ہاتھ باندھ لے، تو انسان کو کہاں دیکھنا چاہیے؟ قیام کی حالت میں انسان کہاں دیکھے؟ تو دیکھے سامنے دیکھے تب بھی نماز ہو جائے گی، اپنے پاؤں کی طرف دیکھے تب بھی ہو جائے گی، اپنے سینے کی طرف دیکھے تب بھی ہو جائے گی. نماز ہر حالت میں ہو جاتی ہے. لیکن بہتر طریقہ یہ ہے، مستحب، کہ انسان سجدے کی جگہ کو دیکھے. جہاں سجدے میں ناک اور پیشانی لگتے ہیں اس جگہ کی طرف دیکھنا، یہ بہتر طریقہ ہے. توجہ بھی رہتی ہے اور بہتر طریقہ ہے. نمبر 6، رکوع. رکوع فرض ہے نماز کے اندر، یہ رکوع فرض ہے. اور رکوع مرد کے لیے ہے کہ ہاتھوں کی انگلیاں بالکل کھلی رکھے، ہاتھ کی انگلیاں بالکل کھلی ہو، گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لے، ہاتھوں میں خم نہ ہو، ہاتھوں کے اندر خم نہ ہو. ہاتھ باہر نکالنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ہاتھ پیچھے رانوں کے ساتھ ملا دینا یہ بھی ٹھیک نہیں. پسلی الگ ہو، ران الگ ہو، ہاتھ الگ ہو، اور ہاتھ بالکل تنے ہوئے سیدھے ہوں، اس میں خم نہ ہو، اور انگلیاں بالکل کھلی ہوں اور گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے. یہ ہے رکوع کا طریقہ. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اور رکوع کی حالت میں سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ پاؤں کے انگوٹھوں کی طرف دیکھے، پاؤں کے جو انگوٹھے ہیں اس کی طرف دیکھے، یہ بہتر طریقہ ہے. تو یہ ہے رکوع کا طریقہ. رکوع فرض ہے، اور رکوع کے اندر تسبیحات پڑھنا یہ سنت ہے. نمبر 7، قومہ. رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا تھوڑی دیر کے لیے. جب ہم رکوع کر لیتے ہیں تو رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، تو سمع اللہ لمن حمدہ کہنا بھی سنت ہے، اور ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد دونوں طرح کہہ سکتے، یہ بھی سنت ہے. اور رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے. اس کو کہتے ہیں قومہ. کھڑا رہے اور کھڑے کھڑے جب کھڑا ہو جائے تو ربنا لک الحمد کہے، پھر اس کے بعد سجدے کی طرف جائے. تو یہ قومہ جو ہے یہ بھی واجب ہے. اور نمبر 8، سجدہ. سجدے میں جب ہم جاتے ہیں تو پہلی بات سجدہ فرض ہے، دونوں سجدے فرض ہے. سجدے کے اندر 8 اعضاء لگتے ہیں. سب سے پہلے دونوں پاؤں، اس کے پنجے، اس کے پیر قبلے کی طرف موڑ دے، پھر دونوں گھٹنے رکھے، پھر دونوں ہاتھ رکھے، 6 ہو گئے، پھر ناک رکھے، اور پھر آخر میں پیشانی رکھے. تو یہ سب اعضاء کا لگانا سجدے کے اندر یہ سجدے کا حصہ ہے. اس کا بڑا خیال رکھے. بغیر عذر کے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایک پیر یا دونوں پیر اٹھا لیے تو نماز کے فساد کا خطرہ ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی عذر مجبوری نہ ہو تو ناک کا لگانا یہ بھی سجدے کا اہم حصہ ہے. تو ان 8 اعضاء کا لگانا یہ سجدے کا حصہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ران الگ ہو، ہاتھ الگ ہو، ہاتھوں کو زمین پہ بھی نہ ٹیکے، یہ بھی منع ہے. حدیث میں منع کیا گیا ہے اس سے کہ کتے کی طرح سجدہ مت کرو. یہ جو بالکل ہاتھ نیچے زمین کے اوپر جو ہے نا وہ رکھ دیتے ہیں، مرد کے لیے منع ہے. تو ہاتھ بالکل الگ ہو،
اور ران الگ ہو، پسلی الگ ہو، کھلا سجدہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے کی جو کیفیت لکھی گئی ہے اس طرح آپ سجدہ فرماتے تھے، کھلا سجدہ کرتے تھے عام حالت میں، کہ اگر بکری کا چھوٹا سا بچہ نیچے سے گزرنا چاہے تو گزر سکے۔ بس جماعت کی نماز میں اس بات کا خیال رکھے کہ اگر ہم صف میں ہوں تو اس طریقے سے ہاتھوں کو نہ پھیلائے، یا اس طرح کہ ہمارے پڑوس میں جو لوگ ان کو تکلیف ہو، اس کا تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے، پڑوسی کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے پھر کھلا سجدہ کرے جیسے سہولت ہو، اور سجدے کی حالت میں ناک کو دیکھے۔ سنت طریقہ یہ ہے، ناک کو نیچے دیکھے تب بھی سجدہ ہو جائے گا، لیکن ناک کی طرف دیکھے تو اس سے ذرا توجہ بھی رہتی ہے اور بہتر طریقہ ہے۔ نمبر 9، جلسہ، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ ایک سجدہ کر لیا، اٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، یہ جلسہ، اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ پھر دوسرا سجدہ کرے، یہ واجب ہے جلسہ۔ جیسے قومہ واجب ہے رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، اسی طریقے سے جلسہ بھی واجب ہے۔ اس کا بڑا خیال رکھنے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ رکوع کر لیتے ہیں، اور رکوع کرتے جھکے وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو یہ قومہ رہ جاتے ہیں جو کہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے ایک سجدہ کر لیا، ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرے سجدہ اٹھے، سکون سے بیٹھے، پھر دوسرا سجدہ کرے۔ بعض لوگ سجدہ کر لیتے ہیں اور تھوڑی دیر سو اٹھ جاتے ہیں اور پھر فوراً دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو نماز میں اعتدال ارکان بھی واجب ہے۔ اعتدال ارکان کا مطلب ہر رکن کو سکون سے ادا کرنا، یہ بھی واجبات نماز میں سے ہے، اس کا بھی بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 10 ہے قعدہ۔ قعدہ کے معنی اتحیات پہ جو بیٹھنا ہوتا ہے۔ ایک اتحیات ہم پڑھتے ہیں، اتحیات کا پڑھنا واجب ہے، چاہے 2 رکعت کے بعد بیٹھے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھنا واجب ہے، چاہے پہلی مرتبہ قاعدے پہ بیٹھے تب بھی، دوسری مرتبہ، اور ایک ہے قاعدے پہ جو بیٹھنا ہے۔ یہ بیٹھنے کا جو عمل ہے تو قاعدہ 2 ہے، ایک ہے قاعدہ اولا اور ایک ہے قاعدہ ثانیہ، قاعدہ آخرہ۔ پہلا قاعدہ جو ہے اگر 4 رکعت والی 3 رکعت والی نماز ہو تو 2 رکعت کے بعد بیٹھنا یہ واجب ہے، پہلے قاعدے پہ بیٹھنا واجب ہے۔ واجب اور فرض میں یہ فرق ہے کہ واجب اگر رہ جائے تو نماز کو اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں، نماز جاری رکھ کے آخر میں سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی۔ فرض رہ جائے تو اس فرض کو کرنا پڑتا ہے، پھر سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ یہ فرض اور واجب کا فرق ہے۔ تو قاعدہ اولا پہلا قاعدہ واجب ہے اور دوسرا قاعدہ جو ہے وہ فرض ہے۔ اب اگر 2 رکعت والی نماز ہو تو ایک ہی قاعدہ ہوگا، وہ آخرہ ہے، وہ فرض ہے۔ 4 رکعت والی نماز ہو تو 4 رکعت کے بعد بیٹھنا وہ فرض ہے۔ اشارہ، یہ اشارہ مستحب ہے، اور اشارے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ اپنی انگلیوں کا حلقہ بنائے، اور حلقہ بنانے کے بعد اشہد اللہ، دیکھیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، و اشہد جب کہے تو انگلی نیچے کر لے۔ اللہ کی وحدانیت کی گواہی ہم دے رہے ہیں نا، تو اشہد اللہ الہ الا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پہ انگلی اٹھائے رکھے۔ و اشہد ان محمدً جب کہے تو انگلی نیچے کر لے۔ یہ اشارہ جو ہے یہ مستحب ہے۔ اب آخر میں انگلی ہاتھ سیدھا کر لے، فرق نہیں پڑتا، یا اسی طریقے سے آخر تک ہاتھ کو، بہتر طریقہ یہ انگلی کو اسی طریقے سے رکھے۔ اگر کسی نے اشارہ نہیں کیا تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، مستحب ہے، کرنا چاہیے، بہتر طریقہ ہے۔ اور بعض لوگ اتنا اس کو اہمیت دیتے ہیں کہ اس کے اوپر پھر خواہ مخواہ بحث شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک تو مستحب کو مستحب سمجھنا چاہیے، فرض کو فرض، سنت کو سنت، ہر ایک کا مقام ہے۔ نمبر 12 سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز ختم کرنا یہ واجب ہے، اور یہ گردن پھیرنا یہ جو ہے نا یہ سنت ہے۔ اور اپنے ارادے سے نماز ختم کرنا، جب میں نماز مکمل کر لوں، میں نے درود شریف پڑھ لیا، میں نے دعا پڑھ لی، اب میں ارادہ کر رہا ہوں کہ میں اپنی نماز مکمل کر کے میں نماز سے نکلنا چاہتا ہوں، یہ جو نکلنے کا میرا ارادہ ہے، میں نے نیت کر لی اب نکلنا چاہ رہا ہوں، یہ فرض ہے۔ تو یہ اپنے ارادے سے نماز سے نکلنا یہ ہے فرض۔ السلام علیکم کے الفاظ استعمال کر کے نماز ختم کرنا یہ واجب ہے، اور سلام پھیرنا سیدھے ہاتھ پہ الٹے ہاتھ پہ یہ ہے سنت۔ تو یہ ہے نماز کا طریقہ، جو میں نے افعال نماز جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، وہ کام ہے جو ہم نماز کے اندر کرتے ہیں۔ اس میں ایک چیز کا
قاعدے پہ جب بیٹھے تو قاعدے میں اس طریقے سے بیٹھنا چاہیے۔ آج کل بڑا المیہ یہ ہے، پہلے باقاعدہ بچوں کو مدرسوں میں اس کی مشق کرائی جاتی تھی۔ جتنے بھی ہمارے پرانے حضرات بزرگ ہیں ابھی تک بڑھاپے میں بھی وہ اتنا سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے جو نوجوان ہیں چونکہ ہمارے ہاں تربیت کا ماحول بہت کمزور ہو گیا ہے، تو کھیلتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، سب چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن سجدے کے اندر وہ انگلیاں قبلے کی طرف نہیں موڑتے ہیں۔ اسی طریقے سے قاعدے کے اندر اصول یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کو بچھا دے، اس کی انگلیاں قبلے کی طرف موڑ دے، اور سیدھے پیر کو کھڑا کر دے اور اس کی انگلیاں قبلے کی طرف موڑ دے۔ اب بہت سارے لوگوں کو دیکھیں وہ پنجے پہ بیٹھ جاتے ہیں، پاؤں کی انگلیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، یوں پاؤں کھڑے کر کے اس پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ مشق کی کمی ہوتی ہے اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دیکھیں اگر ہم اچھی نماز پڑھنا چاہتے ہیں بہتر، تو ان چیزوں کی تھوڑی سی مشق کر لے، اپنی عادت ڈالے کہ میں ہاتھ صحیح طریقے سے اٹھاتا ہوں، یعنی ہاتھ باندھنا، اس کی باقاعدہ مشق ہونی چاہیے۔ تو نماز کا عمل ہے اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ تو اپنی نماز پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جتنا ظاہر کو ہم بہتر کریں گے اس کا اثر باطن پر پڑے گا، اس نماز کا اثر ہمارے باطن پر، جتنا ظاہری طریقہ اچھا ہوگا، اعتدال ارکان، ہر رکن کو بہتر طریقے سے ادا کریں گے، سکون سے نماز پڑھیں گے۔ دیکھیں جلدی کرنا، دیر لگانا یہ اصل کمال نہیں، بہت لمبا سجدہ کرنا یہ کمال نہیں، کمال یہ اعتدال ہو، میانہ روی، لیکن اعضاء اپنی جگہ پر صحیح طریقے سے بیٹھ جائے، ہر رکن بہتر طریقے سے ادا ہو جائے، اور یہ تب ہوتا ہے کہ تجربہ ہو اور مشق ہو، پریکٹس ہو۔ اس لیے ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نماز سے متعلق کچھ اہم چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر لی۔